لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات بر محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال ثواب کرتے. صلوات بر محمد. یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، اکثر مجلسیں بھی ہوتی رہتی ہیں، آپ حضرات ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس لاک ڈاؤن میں لوگوں نے زیادہ مجلسیں کی ہیں آن لائن کے ہونے کی وجہ سے، کہ عام دنوں میں جو آدمی مجلس میں نہیں جا پاتا تھا اب وہ گھر میں ہے، آن لائن مجلسیں ہو رہی ہیں تو زیادہ سنی ہے لوگوں نے، البتہ شوقین لوگوں نے، سب کی بات نہیں کہی جا سکتی. اور اس میں بھی میں گزارش کروں گا آپ حضرات سے کہ جو گورنمنٹ کے انسٹرکشنز ہیں دوری کے، اس کو ماشاءاللہ بنا تو رکھا ہے آپ نے، لیکن اس کو مینٹین رکھیے کہ وہ دوری برقرار رہے 6 فٹ یا جو بھی ہمارا جو ہے وہ سرکاری حکم ہے. یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی جا رہی ہے، ارشاد ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین تو ترجمہ کہاں کیا آپ نے حکیم صاحب؟ آپ نے تو وہی عربی والا لفظ رکھ دیا، اردو میں کہیے نا. ماں، اس کو یاد رکھیے گا، ترجمے کو بھی واپس آتا ہوں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان سے اف نہ کرنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان دونوں کو جھڑکنا مت. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بات کرنا تو کریم شریفانہ انداز میں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ کہ اس میں رحمت و محبت ٹپک رہی ہو، جھکائے رکھنا. اور یہ سب کرنے کے بعد یہ خبت نہ ہو کہ تم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا ہے، بلکہ ہم سے فریاد کرو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پالنے والے ان دونوں پالنے والوں پر ویسا ہی رحم کرنا. کتنی باریکیاں بھی ایک ایک لفظ پر گفتگو ہوگی، جیسے کہ انہوں نے ہماری پرورش کی ہے. آپ قرآن مجید کا جب مطالعہ کریں گے تو بعد خدا و رسول، ظاہر سی بات ہے کہ رسول اور رسول سے بڑھ کے کائنات میں کوئی نہیں ہے، لیکن آپ جب قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو وہاں دیکھے گا کہ اللہ نے اپنے فوراً بعد والدین کا ذکر کیا ہے. انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو
اور میرے شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ اس آیہ کریمہ میں بھی یہی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ، دیکھیے قرآن کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے، ایک ایک حرف معجزہ ہے، حتیٰ قرآن کا زبر اور زیر بھی معجزہ ہے۔ ہم بہت آسانی سے قرآن کے ظاہر کو دیکھ کر کے نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے بھی کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین، صحیح اگر کوئی سمجھا سکتا ہے قرآن کو تو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ہے، ذوات مقدسہ ہے۔ اب آپ اسی میں دیکھ لیجئے، ابھی ہم نے جو ہے وہ ہمارے پڑوسی ہیں وطن کے، حکیم صاحب سے میں نے کہا ترجمہ کیجئے، انہوں نے کہا والدین کے ساتھ، تو والدین تو عربی ہوا نا، اردو میں کیا ترجمہ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ تو کیا ماں کے لیے آپ نے الگ الگ کہا ماں باپ؟ آپ کے اردو میں کوئی ورڈ ایسا نہیں ہے۔ پیرنٹس بھی جو ہے وہ انگریزی کا لفظ ہے، وہ جو والدین کو جو ہے ظاہر کر سکے، میرے خیال میں شاید اردو میں کوئی ایسا 2 in 1 لفظ نہیں ہے۔ باپ کے لیے الگ لفظ استعمال ہوگا باپ، اور ماں کے لیے الگ ہے ماں۔ کیا عربی میں اس کا کوئی مقابل ہے کہ عربی میں ماں کو ام کہتے ہیں اور باپ کو بولیے اب کہتے ہیں؟ کیا قرآن مجید نہیں کہہ سکتا تھا اس طرح کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِأُمِّكَ وَأَبِيكَ احسانا، الگ الگ کہہ دیتا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یا پلٹ کے کہہ دیتا وَبِأَبِيكَ وَأُمِّكَ احسانا، اور اپنے باپ ماں کے ساتھ احسان کرو۔ کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا؟ کہ اگر قرآن الگ الگ لفظ استعمال کر لیتا تو ہمارے لیے کافی آسانی فراہم ہو جاتی یہ طے کرنے میں کہ اسلام میں ماں کا مرتبہ زیادہ ہے کہ باپ کا۔ اس لیے کہ اگر فرض کیجئے لفظ ام پہلے یوز ہوتا تو ہم کہہ دیتے قرآن نے ماں کا لفظ پہلے استعمال کیا، ماں کا مرتبہ زیادہ، یا باپ کا لفظ پہلے استعمال کیا، باپ کا مرتبہ زیادہ۔ لیکن قرآن نے الگ الگ لفظ نہیں استعمال کیا ہے، امک و ابیک یا ابیک و امک، ایک 2 in 1 لفظ، بالوالدین احسانا۔ یہ طے ہی نہیں کر سکتے کہ ماں کا مرتبہ زیادہ ہے کہ باپ کا مرتبہ زیادہ ہے۔ صلوات برما، ایک ایک لفظ برابر، اور پھر پورا آگے تک جائیے، کہیں الگ نہیں کیا ہے۔ دیکھیے ضمیریں جب استعمال ہوں گی عربی زبان میں تو واحد کے لیے، مذکر واحد کے لیے ہوا کا استعمال ہوگا، مؤنث کے لیے ہیا استعمال ہوگا اگر واحد غائب کی۔ لیکن اگر تثنیہ ہیں، 2 مرد ہو تب بھی ہما استعمال ہوگا، 2 عورتیں ہوں تب بھی ہما استعمال ہوگا، 1 مرد اور 1 عورت ہے تب بھی ہما استعمال، یہ کامن ضمیر ہے۔ واحد میں الگ ہے ہوا ہیا، جمع میں بھی الگ ہے ہوم اور ہننا۔ لیکن تثنیہ کی خصوصیت یہ ہے عربی میں کہ ضمیر کامن ہے، ہما کا استعمال 2 مرد کے لیے بھی ہوگا، 2 عورت کے لیے بھی ہوگا، 1 مرد اور 1 عورت کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے اس کو قرآن نے آخر تک برقرار رکھا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ اس کے بعد کیا ارشاد ہوا؟ دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا، یہ کامن ہوا نہیں ہوتا، ان دونوں سے اف نہ کرنا، ولا تنہرہما، وہی کامن ضمیر استعمال ہوئی ہے، وقل لہما قولا کریما، ان دونوں سے، واخفض لہما جناح الذل، وقل رب ارحمہما کما ربیانی، یہاں سے لے کے آخر تک ہما 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 قرآن نے الگ نہیں کیا ہے کہ ماں کا مرتبہ زیادہ ہے کہ باپ کا مرتبہ زیادہ۔ ایک تو نقطہ یہ ہو گیا۔ اب آئیے واپس چلتے ہیں، پھر
ارشاد ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ بولیے احسانا. واٹس میننگ آف احسان؟ ہم ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. سب انگریزی جاننے. واٹس یور نیم سر؟ اتارو یار. سفر معنی کیا ہے؟ واٹس میننگ آف سفر اردو میں؟ سفر، ہاں، ٹریولنگ. آئی ایم سفرنگ فرام فیور. پیڑت اسپیلنگ ایک ہے، ہجے ایک ہے اگر اردو میں لکھی ہے نا، لیکن اردو کا سفر اور ہے. سین سے سفر اور ہے، سات سے سفر اور ہے، سفرنگ اور ہے. تو اس کا مطلب ممکن ہے کہ تلفظ ایک ہو، اسپیلنگ ایک ہو، ہجے ایک ہو، زبان کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. یہ لفظ احسان جو قرآن نے استعمال کیا ہے، یہ اردو کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا یا عربی کا؟ عربی کا نا. ہم جو ترجمہ کر رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، یہ اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں کہ عربی میں؟ اردو کا احسان کی میننگ اور ہے، عربی کے احسان کی میننگ اور ہے. صلوات بر محمد. میں سناتا ہوں اس لیے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ کچھ کر لے جائے، احسان تو ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا. کہ کیوں؟ بتائیے احسان کی میننگ کیا ہے؟ اردو میں جو احسان بولا جاتا ہے اس کے لیے عربی میں احسان نہیں، اس کے لیے عربی میں من کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جو لوگ دعائے کمیل پڑھنے کے عادی ہیں اس میں یہ لفظ یوز ہوا ہے وَمُنَّ عَلَيَّ بِحُسْنِ إِجَابَتِكَ. تو اردو میں جو احسان ہے اس کے لیے عربی میں کیا یوز ہوتا ہے؟ من. اور وہ جو عربی کا احسان ہے اس کے معنی یہ احسان کے نہیں ہیں. کیا ہے ابھی عرض کرتا ہوں. اب آئیے احسان کے معنی کیا ہے. احسان کے معنی جو ہمارے بزرگوں نے بتایا، نیکی بلا استحقاق. یہ احسان کی میننگ. ہر وہ نیکی جس میں پہل پائی جاتی ہو وہ کیا ہے؟ احسان. اس کی مثال دے دوں میں بالکل آسان سی. کل ہم چلے فیض آباد سے. اب یہ ہوا کہ صاحب جو ہے وہ چلو اتنا تیل ڈلوا لیتے ہیں، پھر لکھنؤ کے بعد دیکھا جائے گا. اب وہ لکھنؤ سے جو وہ ایکسپریس وے پہ چڑھے تو 300 کلومیٹر تک کوئی پیٹرول پمپ ہی نہیں، یا اگر ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں. اب وہ نکلتے چلے گئے، ایک جگہ آگے گاڑی کھڑی ہو گئی. اب کیا کریں صاحب؟ تو کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا سنیچر کا دن ہے، لاک ڈاؤن کا دن ہے. اتنے میں دیکھا ایک جو ہے وہ کار بڑی تیزی سے گزری، پھر صاحب جو ہے ایمرجنسی بریک لگا، پھر بیچارہ بیک ہوا. ارے خیریت تو مولانا؟ میں نے کہا ہاں بھائی دلی جا رہا تھا، تیل ختم ہوگا، کیا بتاؤں. کہ ارے اچھا رکیے میں دیتا ہوں آپ کو. انہوں نے صاحب اتفاق سے ان کے پاس ڈبہ بھی تھا 2-4 لیٹر کا، پائپ بھی تھا، وہ کھینچا 5 لیٹر ڈیزل دے دیا انہوں نے. ہم چلے آئے، ہم متھرا کے پاس کہیں بھروا لیا، بات ختم ہو گئی. اب یہاں سے آج واپس چلے اسی جگہ پر جہاں کل میں ملا تھا. نہ اس آدمی سے میری کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی تعلقات ہیں، نہ پہلے سے کوئی جان پہچان ہے. ون چینل پہ دیکھا ہوگا اس آدمی نے، یا مامے سے سوچ لیا کوئی مولا کا نوکر جا رہا ہے، روک لیا، تیل دے دیا. اب ہم واپس جا رہے ہیں، اسی جگہ پر وہ آدمی کھڑا ہے. اگر ہم دیکھیں اور نہ رکیں تو ہم سے بڑا احسان فراموش کوئی ہے؟ میں رک گیا، میں نے خیریت کرنے کیا بتائیں ڈرائیور کی نالائقی. وہی حادثہ میرے ساتھ ہو گیا جو کل ہوا تھا آپ کے ساتھ. میں نے کہا یہ نکالیے ڈبہ اپنا، آج تو ہم فل کرا کے نکلے ہیں. ان کو ہم نے نکال کے 5 کی جگہ 10 لیٹر دے دیا، بات ختم ہو گئی. ایک کوئی مجلس پڑھنی تھی، بیچارے نے پھر تعلقات ہو گئے، وحدہ ہو گیا. اب وہ صاحب جو ہے وہ کوئی حادثہ ہو گیا، نہیں پہنچ سکا یا لیٹ پہنچا، مجلس ختم ہو چکی تھی. اب جو ہم پہنچے تو دیکھا وہ کھڑے ہو کے میرے خلاف تقریر جاری کیے ہوئے تھے. مولانا لوگ ایسے ہوتے ہیں، ویسے ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کیا کرتے ہیں. میں پیچھے کھڑا سن رہا ہوں. جب وہ تقریر کر چکے پلٹے، مولانا معاف کیجیے گا میں نے دیکھا نہیں. خیر بات کہ میں نے کہا سنیے، آپ کو شرم نہیں آئی یہ سب بیان کرتے ہوئے؟ اگر اس دن رات کو 10 بجے ایکسپریس وے پر
میں نے آپ کو ڈیزل نہ دیا ہوتا 10 لیٹر نکال کے، دسمبر کی رات میں اکڑ کے مر جاتے ہیں۔ احسان فراموش کہیں کے، شرم نہیں آتی آپ کو اس طرح کی کہتے ہوئے؟ جن کو نہیں معلوم تھا، ہاں بھائی بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے، جن کو نہیں معلوم ہے، لیکن جن کو پتہ ہے ان کا جواب کیا ہے؟ مولانا آپ کے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ ہم نے کیوں کہ کون سا احسان کر دیا آپ نے؟ وہ کل آپ کے ساتھ کر چکا تھا، اب آپ جو کریں گے وہ بدلہ ہو سکتا ہے، احسان نہیں ہو سکتا۔ بہت دھیرے سے میں نے آپ کو پہنچا دیا وہاں تک نا۔ کیا بھائی آپ کے والد صاحب کیا حال ہے؟ کل صاحب تو چل نہیں پاتے، بول نہیں پاتے، سن نہیں پاتے، چارپائی پڑے رہتے ہیں، چھٹی لے کر کے میں 2 مہینے سے گھر پہ ہوں، اپنے ہاتھ سے نہلاتا ہوں، دھلاتا ہوں، کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں۔ کسی نے کہا بھائی سبحان اللہ ماشاء اللہ بڑا احسان کر رہے ہیں آپ ماں باپ کے ساتھ۔ جواب کیا ہوگا؟ جتنی مجبوریوں کا تصور ہم والدین کے لیے کر سکتے ہیں، ان ساری مجبوریوں سے ہم بچپنے میں گزر چکے ہیں، وہ ہمارے ساتھ سب کچھ کر چکے ہیں۔ اب ہم جو کریں گے وہ بدلہ تو ہو سکتا ہے، احسان نہیں ہو سکتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ابھی سمجھاؤں گا کہ کیسے نہیں ہو سکتا اگر وقت رہا تو۔ ہم جو بھی کریں گے ماں باپ کے ساتھ وہ بدلہ تو ہو سکتا ہے، احسان نہیں ہو سکتا۔ کہ تب قرآن نے کیوں کہا وبالوالدین احسانا؟ کہ قرآن نے عربی میں کہا ہے، اردو میں نہیں کہا ہے۔ احسان بنا ہے حسن سے، اچھا سلوک۔ احسان تو کر ہی نہیں سکتے ہو، جہاں تک ہو سکے وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ اب آئیے اگلا ہے، واقعی قرآن معجزہ ہے۔ دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو جائیں تو کیا کرنا ہے؟ فلا تقل لہما اف، ان سے اف نہ کرنا۔ یہ شرط کیوں لگائی؟ جب بوڑھے ہو جائیں، جب یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو جائیں تو اف نہ کرنا، اور اگر یہ جوان ہو تو ڈنڈے مارو، ابے ابا چونی دے دے کرو۔ اس کا سیدھا جواب جو بزرگوں نے دیا کہ یہ اللہ بتا رہا والدین کی عظمت، جب یہ جوان ہوں گے تو تمہاری اوقات ان سے لڑنے بھیڑنے کی نہیں ہے، یہ خود جو ہے وہ تم سے نپٹ سکتے ہیں نا۔ اب دیکھو خدا کا کرم، جب یہ بوڑھے ہو جائیں، گویا اشارہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ماں باپ بوڑھے ہوتے جاتے ہیں حمایت میں خدا آگے بڑھتا جاتا ہے۔ فلا تقل لہما، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر عربی زبان میں اس لفظ اف سے ہلکا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ اس لفظ کو استعمال کرتا، لفظ اف کو استعمال نہ کرتا۔ ایک جملہ میں بہت اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں، پھر دہرا دوں، خدا غریق رحمت کرے ہمارے بزرگوں کو۔ آج ہم مطالعہ نہ کریں یہ ہماری نالائقی ہے، ہمارے پاس وقت نہ ہو یہ ہماری کم وقتی ہے، لیکن ہمارے بزرگوں نے کوئی گوشہ چھوڑا نہیں ہے جس میں 20 سال کا، 25 سال کا، 30 سال کا فرق ہوتا ہے۔ تو باپ ہے 30 سال پرانا، بیٹا ہے آج کے زمانے کا، حالات بدلے ہیں، زمانہ بدلا ہے، مزاج بدلا ہے۔ ممکن ہے کہ باپ اپنے زمانے کے اعتبار سے کچھ ایسی بات کہہ رہا ہو جو آج کے اعتبار سے صحیح نہ ہو۔ اس کو میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، صلوات بر محمد۔ ایک مولانا تھے، خدا غریق رحمت کرے، تو انہوں نے شہر میں امام باڑہ بنوایا تھا۔ اس امام باڑے میں ایک عشرہ بھی کیا کرتے تھے۔ ان کے لڑکے ایک سے ایک، واقعی وہ ایک جو ہے یو پی گورنمنٹ پہ انجینئر چیف ہو کے ریٹائرڈ ہوئے، کوئی کینیڈا میں ہے تو کوئی امریکہ میں ہے۔ ایک بیٹے ان کے وکیل صاحب رہتے ہیں بہرائچ میں۔ جب مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا مرحوم کا، تو ایک دن انہوں نے وکیل صاحب نے کہا کہ یہ بتائیے وسیع بھائی، ابا کے زمانے میں آپ نے عشرے کی مجلس پڑھی ہے؟ میں نے کیوں؟ کہنے پڑھی ہو تو بتا دیجیے، میں کرایہ ورایہ دے دیں۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، کہنے کہ نہیں وہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔
وہ جوڑتے تھے مرحوم کہ فیض آباد سے ایودھیا آٹو کا اتنا، اور پھر وہاں سے نواب گنج اتنا، پھر وہاں سے گونڈا اتنا، پھر رکشے کا اتنا، 15 روپے ہوئے 20 روپے پکڑا دیتے تھے وہ. تو کہنے لگے یہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں، میرا کبھی اتفاق نہیں، بات انہوں نے کہی. کہنے لگے ہم لوگوں کے ساتھ کرتے تھے. اب سنیے آپ، 5 روپے دیتے تھے، غور سے سنیے میاں، اور کہتے تھے جاؤ بیٹا 2 بنیانیں لے آؤ. 15 سال پہلے ہی صحیح، 5 روپے میں 2 بنیان ملے گی عابد. کہنے لگے مگر ہم لوگ سارے بھائیوں کا حال یہ، ابا سے وہ 5 روپے لے لیتے تھے، جبکہ خود کی تنخواہ شاید 50,000 رہی ہو اس وقت بھی. ابا سے 5 روپے لے لیے، جا کے 2 بنیان لے آئے اور 50 پیسے اس پہ رکھ کے واپس کر دیے. یہ کیا ہے جی؟ وہ 58 بج گیا تھا ابا آپ کا. اچھا ٹھیک ہے. آپ بتائیے کیا یہ ابا کی بات درست ہے؟ 5 روپے میں 2 بنیان غلط ہے یا نہیں ہے؟ قرآن یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے عمر کی وجہ سے، زمانے کے جو ہے وہ اختلاف کی وجہ سے، ہو سکتا ہے وہ بات آج کے اعتبار سے غلط کہہ رہے ہوں. قرآن کبھی فطرت پر جو ہے وہ حملہ نہیں کرتا. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم کو بری نہ لگے بات، آپ 5 روپے میں 2 بنیان، ہو سکتا ہے غلط بات ہو، بری لگے بھی، مگر تم اولاد ہو. فلا تقل لهما اف، تمہارے عمل سے یہ بات ظاہر نہیں ہونی چاہیے کہ میرے باپ کو یا میری ماں کو بری لگی ہے. صلوات بر محمد، یہ ہے اصل اف. فلا تقل لهما اف، ان سے اف نہ کرنا. ولا تنہرهما، ان کو جھڑکنا مت. وقل لهما قولا کریما، ان سے جب بات کرنا نرم لہجے میں. اب آخری بات اور آگے بڑھتا چیز سنانے آج آپ کو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جب ماں باپ کے سامنے آنا تو اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ کہ اس میں محبت ٹپک رہی ہو جھکائے رکھنا. اب بتائیے، آپ نے کہا اف نہ کرو، آپ نے فرمایا جھڑکو مت، آپ نے کہا نرم لہجے میں گفتگو کرو. اب اس کی کیا ضرورت ہے کہ جب ماں باپ کے سامنے آؤ تو اپنے شانوں کو جھکائے رکھو ذلت کے ساتھ؟ میں نے کہا نا کہ قرآن ایک ایک حرف معجزہ ہے. دیکھیے ہوتا کیا ہے، کبھی کبھی ساخت ایسی ہوتی ہے، والد صاحب ہیں 25 سال 30 سال پرانے، گاؤں میں رہے، موانے میں رہے، مثلا دھوڑلی میں رہے ہیں، یا آپ کے جو ہے وہ عبداللہ پور میں رہے، کھیتیاں کرتے رہے، ہریالی میں رہے. مختصر جیسے یہ ہیں، ان کی جیسی کاٹھی تھی، دبلے پتلے، نہ مونچھیں رکھتے ہیں نہ داڑھی، سر میں جو چند بال بچے ہیں اس میں خضاب کر لیا. تو جیسے 30 سال پہلے لگتے تھے یہ، ویسے ہی آج بھی دکھ رہے ہیں. اس کے شاید آپ لوگوں نے دیکھا فیض آباد میری نظر میں ایک آدھ کیسز ہیں اس طرح کے. اس کے برخلاف بیٹا ہے، داڑھی بھی رکھتے ہیں، تھوڑا جسم موٹا تھا تو جلدی تھل تھل ہو گئے، اتنا پرفیوم یوز کیا کہ داڑھی بھی سفید ہو گئی، پڑھائی اتنی کی کہ آنکھیں بھی موٹا چشمہ لگا لیا. اب دونوں کو اکٹھا کر دیجئے. جس کو نہیں معلوم ہے یہ طے کرنا مشکل ہے کہ دونوں بھائی ہیں کہ دونوں، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. شاید قرآن اسی لیے حکم دے رہا ہے، خبردار اپنے ماں باپ کے سامنے آنا تو اپنے شانوں کو انتہائی ذلت کے ساتھ جھکائے رکھنا. مطلب یہی ہے کہ اگر ساخت کے اعتبار سے ایسا کچھ ہو جائے اور کہیں ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں لوگ تمہارا رشتہ نہ جانتے ہوں تو کسی سے کہنا نہ پڑے کہ یہ میرے والد صاحب ہیں. تمہارا عمل بتلا دے، یہ باپ نظر آتا ہے، یہ بیٹا نظر آتا ہے. صلوات در محمد و آل محمد. یہ قرآن سمجھا رہا ہے. مثال کے طور کے اوپر فرض کیجئے، میں اپنے اوپر مثال رکھ کے دے دیتا ہوں. یہ ذمہ داری ہے اولاد کی. فیض آباد سے 110 کلومیٹر کے فاصلے پر میرا گاؤں ہے، اور بیچ میں 60 کلومیٹر پر ایک شہر ہے اکبرپور، سنا ہوگا شاید آپ نے. وہاں کوئی شادی تھی، بارات آنی تھی میرے گاؤں سے. ان لوگوں نے کہا چچا چلیے آپ بھی بارات میں، تو میرے والد بھی آ گئے. لڑکی والوں نے فون کیا کہ مولوی صاحب وہ اماں ہماری چاہ رہی ہیں کہ وسیع حسن صاحب سے نکاح پڑھوا لو.
میں بھی ادھر سے آ گیا. اب وہ صاحب دسمبر جنوری کی ٹھنڈک تھی, فاق بہت تھے. ڈرائیور صاحب نے کہا کہ رات میں چلنا ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا رک جاؤ. بارات بھی رکی ہوئی تھی. اب صاحب ابا بھی ہمارے بارات میں آئے ہیں, بستر بچھا دیا. دیہات تو ہے ہی ہے. وہ صاحب صبح کو اٹھے تو جا رہے ہیں صاحب, وہ آگے آگے ساتھ ساتھ جا کر کے, اور وہ لوٹا اندر جو ہے وہ واش روم میں رکھ دیا. باہر کھڑے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد نکلے, پھر پیچھے پیچھے ایک لڑکا کوئی تڑے ہوئے تھا صبح سے. وہ آیا, کہنے لگا مول صاحب. میں نے کہا ہاں. کہنے لگے یہ چچا میاں آپ کے والد صاحب ہیں کیا؟ میں نے کہا تجھے کیسے پتا؟ بھائی ہو رہی دیر اوپر. کہنے مول صاحب میں صبح سے دیکھ رہا ہوں, کوئی باپ کے علاوہ اور کسی کے ساتھ ایسا کیوں کرے؟ قرآن یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ایسا اپنے باپ کے ساتھ کرو کہ کسی کو بتانا نہ پڑے کہ یہ میری ماں ہے, کسی کو بتانا نہ پڑے کہ یہ میرا باپ ہے. تمہارا عمل بتلا دے, یہ ماں لگتی ہے, یہ باپ لگتا ہے, یہ بیٹا معلوم ہوتا ہے. ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. ایک صاحب تھے IAS ہو گئے, صلوات بر محمد. ہوتا IAS ہو گئے, اب پتہ نہیں صحیح ہے غلط, بتایا کسی نے, میں نے گڑھا نہیں ہے اس کو. IAS ہو گئے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ کچھ دنوں کے بعد DM ہو گئے. DM کا بنگلہ آپ جانتے ہیں کتنا شاندار ہوتا ہے. باپ بیچارہ گاؤں کا کھیتی کرنے والا, وہ دھوتی بھی پہنتا تھا. تو جب دیکھا کہ صاحب سیزن ختم ہو رہا ہے, گنے کا آنے والا نہیں ہے, تو انہوں نے سوچا کچھ گڑ اور کچھ گنا وننا. بھائی آپ چاہے آیت اللہ ہو جائیں, چاہے آیت اللہ العظمیٰ, چاہے IAS ہو جائیں, چاہے جو بھی, باپ کے لیے تو آپ اولاد ہے نا. وہ بیچارہ گنا اتنا اتنا کاٹ واٹ کر کے اور تھوڑا جو ہے گوڑ ووڑ لے کر کے سر پہ رکھ کے چلے. DM صاحب نے باہر ہی دیکھ لیا کہ یار یہ تو بابو جی آ رہے ہیں, بڑی بے عزتی ہو جائے گی اگر ان سبوں کو پتہ چل گیا کہ میرے باپ اتنے گھامڑ دے آتی ہیں. جلدی سے جو ہے وہ بیچار, دیکھو 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 میرے وہ بابو جی کا نوکر آ رہا, ذرا سا اسے سامان لے لو. تو یہ کاہے کے لیے ہے؟ تاکہ آبرو بچ جائے نا, تاکہ عزت بچ جائے, تاکہ لوگ یہ نہ سمجھو میں کس گوار کا بیٹا ہوں. قرآن کہتا ہے ہر حال میں باپ ہے. امام زین العابدین سلام اللہ علیہ حضرت کا ایک تفصیلی بیان ہے جس کا نام ہی ہے رسالۃ الحقوق, جس میں سارے حقوق امام نے بیان کیے ہیں. اس میں جب آتے ہیں باپ کے حق کے اوپر تو یہ جملہ فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ أَبِيكَ, تمہارے اوپر تمہارے باپ کا حق یہ ہے کہ یہ یاد رکھو کہ جو کچھ ہو ان اباک اصل النعمہ, کہ ان ساری نعمتوں کی اصل جڑ اور بنیاد تمہارا باپ ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو تم بھی نہ ہوتے. اگر تم کو کبھی کوئی اپنی بات اچھی لگے تو ذہن میں رکھنا کہ اس کی بھی بنیاد میرا باپ ہے. صلوات در محمد و آل. ترقی کرنا ہے تو تم چاہے جتنے بڑے آیت اللہ ہو جاؤ, باپ چاہے جتنا بڑا گنوار دیہاتی ہو, باپ باپ ہے. نہ اس پر اف کر سکتے ہو, نہ اس کے ساتھ تیز لہجے میں گفتگو. غرور, گھمنڈ, اب واپس آتے ہیں اس پر. یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے, کسی کو بھی ہو سکتا ہے, اور اس سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو غرور سے بچائے. یہ انسان کو برباد کرنے کے لیے یہ ایک چیز کافی ہے, اور اسی پر فوکس کیا ہے آل محمد نے علیہ الصلوۃ والسلام. ایک دعا ہے امام زین العابدین علیہ السلام سے. ایک جملہ میں اور بھی آپ کے یہاں تو پورا شریح پڑھا میں نے, بہت کہتا ہوں یہ جملہ کہ کسی مذہب میں, کسی مسلک میں اللہ سے بات کرنے کا وہ ہنر اور سلیقہ نہیں ہے جو اہل بیت کے صدقے میں ہمارے پاس ہے. آپ پڑھیے دعائیں اہل بیت کی, جہاں تعلیم کی تعلیم ہے, تربیت کی تربیت ہے, پرورش کی پرورش ہے. اسی میں ایک دعا ہے, دعا مکارم الاخلاق, مفاتیح کے لاسٹ میں آپ کو مل جائے گی. تو مجھ کو انگریزی تو آتی نہیں, اگر کوئی صحیح کرنا چاہے تو صحیح کر دے. میری سمجھ میں جو اس کا ترجمہ آیا ہے, دعا فار مورل ڈیولپمنٹ, اخلاقیات کی ترقی کے لیے یہ دعا ہے, دعا مکارم الاخلاق. اس میں ایک فقرہ امام کا یہ پالنے والے
جتنا پبلک میں میری عزت بڑھتی جائے. ابھی کیا جملہ ہے, بے قدرہا کا لفظ ہے اس میں اصل دعا میں, جس کا ترجمہ ہوگا ریشیو. پالنے والے جتنا پبلک میں میری عزت بڑھتی جائے, اسی ریشیو سے مجھ کو اپنے نفس میں ذلیل کرتا جا. مطلب دنیا مجھ کو اچھا سمجھے, میں اپنے کو اچھا نہ سمجھو. ایک جگہ پیغمبر اچھا اس مجمع میں انکلوڈنگ مائی سیلف, ہے کوئی آدمی جو ہاتھ کھڑا کر دے کہ میں نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا؟ بڑے سے بڑا مومن آدمی کہہ دے. ہم لوگ کوئی نہیں دعویٰ کر سکتے, لیکن اگر بالفرض کوئی ایسا آدمی نکل آئے جس نے واقعی گناہ نہ کیا. بعض بزرگوں نے دعویٰ کیا ہے مراجع میں ہمارے کہ میں نے آج تک کوئی مکروہ کام نہیں کیا. الحمدللہ, بلا وجہ تھوڑی اہل بیت نے کہا ہے کہ ہماری دور غیبت میں جو ہے وہ ان کا دامن تھام لینا, لیکن ہم میں تو کوئی نہیں ہے نا. اگر کوئی آدمی ایسا مل جائے جس نے واقعاً گناہ نہ کیا ہو, تو اس پورے مجمع میں عابد وہ افضل سب سے حیات انسان کے نہیں ہے اگر اس نے گناہ نہ کیا. لیکن رسول اللہ ایک بات کہتے ہیں, وہ سن لیجیے. کس بات کا گھمنڈ ہے, کس بات کا غرور ہے؟ فرماتے ان لم تذنبوا, اگر تم لوگ گناہ نہ بھی کرو. عجب جملہ ہے پیغمبر کا, حدیث. ان لم تذنبوا, اگر تم گناہ نہ بھی کرتے تو اخاف علیکم ما ہوا اکبر من ذالک, مجھ کو تم لوگوں کے لیے ڈر لگا ہوا ہے اس سے بھی بڑی چیز کا. تو گناہ سے بڑھ کے کیا ہے؟ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعجبوا باعمالکم, یا العجب, اپنے عمل پر گھمنڈ کرنا, یہ گناہ سے بدتر ہے. صلوات بر محمد امام صادق علیہ السلام یہ واقعہ نقل کرتے ہیں, روایت ہے حضرت سے. دخل رجلان المسجد, دو لوگ مسجد میں داخل ہوئے. احدہما عابد والآخر فاسق, ایک عابد تھا دوسرا فاسق تھا. فخرجا من المسجد, دونوں مسجد سے نکلے ہیں. جو عابد تھا وہ فاسق ہو چکا تھا, والفاسق صدیق, اور فاسق عابد نہیں ہے, سپرلیٹو ڈگری, صدیق بن چکا تھا. امام نے فرمایا جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ کہ اس لیے کہ جتنی دیر فاسق مسجد میں تھا اپنے گناہوں پہ شرمندہ, خدا خدا خدا, اور عابد جتنی دیر تھا مدلن بعبادتہ, اپنی عبادت پر گھمنڈ. وہ شرمندگی کی بنیاد پر صدیق بن گیا, وہ گھمنڈ کی بنیاد پر فاسق ہو گیا. کہ صاحب ایسا کیسے ممکن ہے؟ 5 منٹ میں آدمی اس طرح سے چینج ہو جائے, 180 ڈگری ممکن ہے؟ کہ نہیں ممکن ہے. کربلا میں جا کے دیکھ لو, جو سب سے زیادہ گناہگار کربلا میں تھا وہی آج علیہ السلام ہے. صلوات 1 منٹ کے اندر. ایک سے ایک لوگ تھے کوفے میں, مدینے میں, مکے میں, دعا نماز عبادت کرنے والے رہ گئے. ہے نہیں ہے؟ یزید کی فوج میں کام کرنے والا, امام حسین کو گھیر کے لانے والا, اپنی شرمندگی کی بنیاد پر علیہ السلام ہو گیا. لہذا یہ بات روک کر کہہ دو, خبردار, آپ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ, آپ کے اعتبار کی نہیں ہے, لیکن اپنے بچوں سے کبھی بھی کسی عمل پر گھمنڈ, وہ برباد کر دے گا. اسپتال میں گئے, ایک کیلا ایک کسی مریض کو دیں گے, 3 ہاتھ لگے ہوئے ہیں. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ اس سے اچھا تم مدد نہ کرتے, گھر میں بیٹھے رہتے. صلوات بر محمد و آل. تو گھمنڈ بہت بری چیز ہے, اور کب آ جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے. کس کو ہو جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے. اسی لیے ایک بات کہیں, ایک حدیث سن لیجئے, تھوڑا سا موضوع سے ہٹے مگر بڑی غضب کی ہے. الناس کلہم ہالکون, سارے کے سارے لوگ برباد, ہلاک, کسی کو نجات نہیں. یہ ہلاک جو ہے وہ نجات کے اپوزٹ میں ہے, نہ کہ حیات کے. الناس کلہم ہالکون, سب کے سب ہلاک, کوئی بچنے والا نہیں ہے.
الا العالمون، سوائے علماء کے، بچ جائیں گے علماء۔ اب یہ کالا ٹائڈا ہم بچ گئے کا، جی نہیں، والعالمون کلہم ہالکون، سارے علماء ہلاک، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ ایٹھیے مت مولوی صاحب۔ الا العاملون، سوائے ان کے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں، ٹھیک وہ بچ گئے کہ نہ، آپ بھی غرور مت کیجیے۔ والعاملون کلہم ہالکون، عمل کرنے والے بھی سب برباد، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ الا المخلصون، سوائے ان کے جن کے عمل میں خلوص پایا جاتا ہے۔ کہا اب معاملہ ٹھیک ہے، کہا نہ اب بھی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک تو ہے لیکن ڈرتے رہنا، وہی گھمنڈ مت کرنا کہ میں تو بڑا مومن ہوں۔ والمخلصون علی خطر عظیم، اور خلوص والے بھی ڈرتے رہیں کب شیطان بہکا دے اور کب یہ خلوص نکل کے اس کی جگہ گھمنڈ آ جائے اور آدمی کا سب کی ادھرے پر پانی پھر جائے۔ صلوات بر محمد، صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو گھمنڈ کبھی بھی ہو سکتا ہے، کسی کو بھی ہو سکتا ہے، اس کیس میں بھی ہو سکتا ہے۔ مجھ کو مین تو اسی پر رہنا ہے۔ قرآن نے کتنی باتیں کہیں، دیکھو یہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک جب بوڑھے ہو جائیں، اف نہ کرنا، ان کو جھڑکنا مت، نرم لہجے میں گفتگو کرنا، شانوں کو جھکائے رکھنا۔ اب صاحب جو ہے ہم نے آگے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ قرآن نے کیا کیا کہا؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جب تک ہو سکا کیا۔ اف نہ کرنا، تو وہ پرائمری کے بعد تو پھر لکھنؤ بھیج دیے گئے، گھر پہ رہی کتنا کہ ہم بدماشی کرتے۔ اس کے بعد وہاں سے جو ہے ایک مہینے کے لیے جو رمضان کی چھٹی میں آئے تو وہاں کیا وہ ہوگا، وہ مہمان کی طرح۔ پھر اس کے بعد جو قوم چلے آئے تو اتنی عقل ہو گئی تھی کہ یار اللہ کے لیے نہ صحیح اپنی پگڑی کی آبرو بچانے کے لیے ابا سے بدتمیزی نہ کرو، تو اف بھی نہیں کیا، جھڑکا بھی نہیں، نرم لہجے میں گفتگو کی۔ جتنا جتنا قرآن نے کیا، کسی نے پورے خاندان میں ہمارے اس آیت پر عمل کیا ہو یا نہ ہو، مائی سیلف، میں نے جو ہے اس پر پورا جی عمل کر لیا، اور اب یہ دماغ میں خبط گھس گیا کہ ہم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ بس یہی 5-7 منٹ میں سمجھانا ہے، اور مصائب کہ چاہے جتنا کرتے جاؤ، کبھی یہ ذہن میں نہ آئے کہ ہم نے باپ کا حق ادا کر دیا ہے یا ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ کیسے؟ آپ جوڑیے بیٹھ کر کے، جو لوگ گاؤں کے ہیں وہ میری بات زیادہ سمجھیں گے، مجھ سے زیادہ عمر کے لوگ جو ہیں۔ 5ویں تک پرائمری اسکول میں سرکاری پڑھا، 10 پیسہ اور 25 پیسے فیس تھی، کیوں سر یاد ہے نا آپ کو؟ وہاں سے نکل کے آئے جو ہے وہ 6 میں شاہ گنج میں سینٹ تھامس میں ایڈمیشن ہو گیا۔ تو وہ چونکہ جو ہے وہ اس میں ریٹائرڈ ٹیچر تھے، دادا بیچارے ہمارے مرحوم، اور اس علاقے کے ان کو پتہ ہے وہ فیس معافی کا بھی چارج انہی کے پاس تھا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی۔ تو سارے علاقے کے لڑکوں کی فیس معاف تو اپنے پوتے کیوں نہ ہوتی، یہ مثال دے رہا ہوں، چلا گیا تھا میں لکھنؤ۔ وہ صاحب فیس بھی معاف ہو گئی، انٹرمیڈیٹ کر لیا، 4 آنا نہیں لگا پڑھائی میں۔ وہ خاکی پینٹ اور سفید شرٹ ڈریس تھا، وہ مجبوراً وہ سلوانی پڑی۔ بڑا شور مچایا تو 100 روپے کی سیکنڈ ہینڈ ایک سائیکل دلوا دی کہ صاحب 6 کلومیٹر پیدل تو نہیں جا پائیں گے۔ اب انٹرمیڈیٹ اس زمانے میں صاحب وسیع حسن صاحب کوئی مثال کے طور پر 90% جب بڑا ٹف جانچ وانچ ہوتی تھی جو ہے اب وہ صاحب سائنس سائٹ سے تھے ہی، انہوں نے صاحب جو ہے وہ کچھ وہ اس وقت CPMT کہلاتا تھا، اس میں دیا تو وہ بھی ٹاپ کر گئے۔ اب معلوم ہوا صاحب سرکار سے وظیفہ ملنے لگا، MBBS کر لیا، ابا کا پھر کچھ نہیں لگا۔ وہ صاحب MBBS کرنے کے بعد پھر کوئی ٹیسٹ ویسٹ دے دیا تو وہ لندن چلے گئے، وہاں سے MS کر کے آ گئے، اور فی الحال UP میں ڈاکٹر وسیع حسن سے بڑا کوئی ہارٹ سرجن نہیں ہے، لاکھ روپے فیس ہے، اور دن بھر میں 2 آپریشن 3 آپریشن تو کر ہی لے جاتے ہیں۔ 3 لاکھ روپے سے کم کی جو ہے وہ پریکٹس ڈاکٹر وسیع حسن صاحب کی نہیں ہے۔ ابا نے پوری زندگی میں کتنا لگایا جوڑ لیجیے، 5th تک کا وہ 5,000 روپے، 10,000 20,000 بس نا، اس سے زیادہ باپ کا ہمارے اوپر لگا نہیں۔ اب 3 لاکھ روز کی پریکٹس ہے ہماری۔ ہم نے کیا کیا صاحب، جو لکھنؤ کا سب سے بڑھیا ٹریول ایجنٹ تھا، اس کو اماں کا بھی ابا کا پاسپورٹ پکڑا دیا۔ جب زیارت پہ قافلہ جائے گا میرے ماں باپ جائیں گے، ہر سال حج کریں گے،
جب جب عمرے پہ قافلہ جائے گا عمرہ کریں گے. 100 روپے کی سائیکل دلوائی تھی ہم نے, 55-60 لاکھ روپے کی گاڑی ڈرائیور کے ساتھ پکڑا دی. خاکی پینٹ سفید شرٹ صاحب بڑی محنت سے سلوایا تھا, وہ بھی اسکول ڈریس کی مجبوری, ریمنڈ سے بہترین شیروانی سلوا دی ہم نے. ہمیں 25,000 کی تو چھڑی خالی لا کے دے دی ان کو. اب جو بیٹھ کر کے حساب کیا تو معلوم ہوا پہلے ہی سال 60-70 لاکھ روپے ماں باپ پہ خرچ کر چکے. ماں باپ نے کتنا خرچ کیا تھا پوری زندگی میں ہمارے اوپر؟ 20,000 25,000. اب بیٹھیے قرآن کھولیے, خدا میرے باپ نے میرے اوپر 20,000 خرچ کیا تھا زندگی بھر میں نے پہلے سال میں 50 لاکھ اپنے باپ کے اوپر خرچ کر دیا. کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ تو اسی کو سمجھا لے جاؤں مجلس تمام. صلوات بر محمد. توجہ ہے نا؟ کیا میں نے باپ کا حق ادا کر دیا؟ جواب یہ جانتے میں نے کیوں چھیڑا؟ کہاں گیا؟ نہیں وہ معراج. مول صاحب تم کو سونا چلایا. میں نے کہا جب سونا چلے آیا تو تم باغ سے آم نہیں لا سکتے تھے؟ چل میں تیرے اوپر پڑھتا ہوں ابھی. تو اب وہ مثال سن لیجیے آپ. صلوات بر محمد. تو اب پوری زندگی میں میرے باپ نے خرچ کیا مجھ پر 20,000. پہلے سال ڈاکٹر صاحب نے خرچ کر دیا ابا کے اوپر 50 لاکھ 60 لاکھ. قرآن کھولیے, حق ادا ہو گیا. قرآن کا جواب ہوگا 60 لاکھ نہیں 60 ارب خرچ کر دو, 1 روپے کا جواب نہیں ہو سکتا. صاحب یہ کیسی زبردستی ہے؟ ہم اتنا سب کر لیں حق نہیں ادا ہوگا. آج تک کسی کے 40ویں میں اتنا مجمع ہوا جو میرے باپ کے 40ویں میں ہوا ہے. لندن امریکہ سے کہاں سے ذاکر میں نے بلوایا, 50 لاکھ روپے میں نے کسی کے 40ویں میں آج تک خرچ ہوا. کہ 50 کروڑ کر دو. پہلے یہ ڈیسائیڈ کرو کتنا ابا کے لیے, کتنا اپنے لیے کیا ہے. صلوات. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. لیکن ہم اس کو مان لیتے ہیں کہ اپنے لیے نہیں, واقعی ابا کے لیے کیا ہے. تب بھی یہ گھمنڈ نہ ہو کہ ہم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا. حساب کر رہے تھے نا, ایک حساب اور کرو. اب میں وہ حساب کروا دیتا ہوں کہ جو بڑے سے بڑا دنیا کا جتنا چاہے جتنا ریاضی داں ہو, اس حساب کو کوئی کر نہیں پائے گا. معمولی سا رکشہ چلانے والا باپ دن بھر محنت مزدوری کر کے 20 روپے رکشے کرایہ جمع کرنے کے بعد بچا ہے. بنیا کے یہاں سے روز کا روز سامان لینا ہے, 15 روپے کا سامان لے لیا, 5 کا سکہ جیب میں آئے یا نوٹ. سائیکل سے گھر کی طرف چلے, نکڑ پر ٹھیلے والا دکھ گیا آم کا, پیسہ تو ہے نہیں جیب میں. پھر یاد آ گیا 2 سال کا بچہ گھر میں ہے. بلا وجہ تھوڑی امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا بیٹا کاش صاحب اولاد ہوتے ہیں. جس کی اولاد ہوتی ہے وہ باپ کا دل جس کے سینے میں نا وہ سمجھتا ہے. رک گئے, ٹھیلے کے پاس آئے, ایک چھوٹا سا دسہری 100 گرام کا اٹھایا, کتنے کا ہے؟ وہ بھی غربت سمجھ رہا تھا ہماری. کہا میں چھوڑو. کہا نہ غریب ضرور ہوں, ادھر ادھر کا نہیں کھلاؤں گا, بتاؤ پیسہ. کہا اچھا جاؤ 2 روپے دے دو. لے کے آیا. اب وہ تو غریب آدمی ہے نا, چھپر والا آدمی ہے, نہ اس کے یہاں بیسن ہے, نہ ٹوٹی ہے, نہ ٹنکی ہے. وہ بیچارہ جھولا پکڑا دیا بیوی کو. وہ بچہ جو ابھی گھٹنیوں چل رہا ہے گود میں لیا, آیا ہینڈ پمپ چلا کر کے وہ دسہری دھل لیا. اس بچے کی زندگی کا پہلا دن ہے جو آم کھانے جا رہا ہے. پتلی پتلی قاشیں بنائی, بچے کے منہ میں رکھا. زندگی میں پہلی بار جو آم کا مزہ ملا, بچے کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی. اب ذرا باپ کی آنکھ پہ نظر ڈالیے, بے چین ہو کے تڑپ کے باورچی خانے کا رخ کر کے کہتا دیکھ رہی ہو ماشاءاللہ اب ہمارا بچہ آم کھانے کے لائق ہو گیا ہے. یہ پوری زندگی وہ پورے سال میں 100 گرام کی ایک آم, وہ بھی اس کی ایک قاش کھلائی تھی باپ نے. اب وہی بیٹا ڈاکٹر ہو گیا ہے, 3 لاکھ روپے اٹیچی میں رکھے ہیں, لکھنؤ سے فیض آباد کے لیے چلے ہیں. راستے میں باغ کے سامنے رک گئے, دوڑے ڈاکٹر صاحب بولیے. کہ اس پیٹی میں کتنا ہے؟ کہ 35 کلو. رکھ دو. ان کو کیا طے کرنا, اتنے میں دو نہیں اتنے میں دو. رکھ دیا اس نے. پیسے گھر صاحب کا بولو کا 700 روپے دے دو. دے دیا. گھر آئے, خود نے زحمت نہیں کی, نوکر سے کہا جاؤ ابا کے کمرے میں رکھ آؤ. وہ ابا سے کہہ دینا ٹینشن نہ لیں, 1 دن میں ختم ہوگا, کل پھر آئے گا, مجھے روز لکھنؤ جانا ہے.
نہیں تو یہیں سے آئے گا. جتنے پرانے زمانے کے دوست یار ہیں سب کو کھلائیے, تکلف مت کیجیے. اور اب قرآن کھول کے بیٹھیے. 100 گرام کا آم کھلایا تھا, 35 کلو بیچ دیا, حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا؟ جواب وہی ہے, 35 کنٹل دے دو, 35 ٹن دے دو, اسے ایک کاش کا جواب نہیں ہو سکتا. یہ اچھی زبردستی ہے. اتنا سب کرنے کے بعد آپ کہہ رہے صاحب حق ادا نہیں ہو سکتا. کا سارا حساب تم نے کیا, ایک حساب نہیں کر پائے. تم کو 100 گرام دکھ گیا, اس کے مقابلے میں 35 کلو دکھ گیا. لیکن ایک چیز کا جواب دو کہ جب تمہارے باپ نے تمہارے منہ میں کاش ڈالی تھی تو عشق کے موتی بھی ٹپکے تھے اس کے. کیا تم نے جب 35 کلو بھیجا تو تمہارے دل کی بھی کیفیت وہی ہے؟ وہی پیار ہے باپ کے تئیں, وہی عشق ہے؟ کہ یہ تو ممکن نہیں ہے. کہ تو تم آم کا جواب دے سکتے ہو, اس کی محبت کا جواب کون دے گا؟ صلوات بر محمد ہے نا. سائیکل کا جواب کار سے دو گے, پینٹ کا جواب شیروانی سے دو گے, آگرہ شہید ثالث کی زیارت کا جواب کربلا سے دو گے. یہ سب تو مادی جواب ہوا نا. اس آنسو, اس عشق کا جواب کون دے گا؟ اب بیٹا پلٹ کہے گا خدا تو میں تو بچہ تھا, مجھے تو پتا بھی نہیں کہ میرے باپ نے کتنے پیار سے پالا ہے, مجھے تو پتا بھی نہیں کہ میری ماں نے مجھ کو کتنی جو ہے وہ اذیتیں اٹھا کے پالا ہے, تو میں کیسے جواب دوں؟ کہ خالی تم اتنا سمجھ لو کہ چاہے جتنا کر لو حق ادا نہیں کر سکتے ہو. کہ وہ تو مان لیا, مگر کیا حق لے کے مر جائیں؟ کیا کریں کہ ہو جائے؟ کہ تم نہیں کر سکتے ہو, اس لیے کہ تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے ماں باپ نے کس پیار سے تم کو پالا ہے. کہ تب کیا کریں؟ کہ تم نہیں کر پاؤ گے, لیکن میں تمہارے دل سے بھی واقف ہوں, تمہارے ماں باپ کے بھی دل سے واقف ہوں, اور میں علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر قادر ہوں. اس پیار کا جواب میں دے سکتا ہوں, اس ماں کی ممتا کا جواب میں دے سکتا ہوں. اللہ میاں آپ ہی دے دیجئے, کہ ہم سے فریاد تو کرو, ہم سے کہو ہم دیں گے. ہم نے کہا کیا کرنا ہوگا؟ کہ بس یہ ذہن میں رہے کہ زندگی میں والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو, عاجزی کے ساتھ ہم سے فریاد کرو, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پالنے والے ان دونوں پالنے والوں پر ویسا ہی رحم کرنا جیسے انہوں نے ہماری پرورش کی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک بات, ایک چیز اور عرض کر دوں. یہ بتائیے کیا نام ہے آپ کا؟ آدمی آنکھ ہوتا ہے کہ آنکھ کیا جاتا ہے؟ ہمارے آڈینس میں بھی اختلاف ہے. یس, یہ آٹو سسٹم ہے. جو ذمہ داری خدا کی طرف سے ہم پر عائد ہوتی ہے, اگر وہ پوری نہیں کی, اللہ کی عدالت ہے. ایک بیچارہ جو ہے وہ بیٹا نہایت شریف ہے, ہر بات پہ گردن جھکائے ہوئے ہے, آپ ہیں باپ کے ایٹھے ہوئے ہیں صاحب, ہر بات پہ جو الٹی پلٹی باتیں, ہر گھنٹے پر آگ کر دوں گا, آگ کر دوں گا, جبکہ غلطی پر آپ ہیں, آگ ہو جائے گا وہ. ایک باپ ہے نہایت شریف ہے, بیٹا بدتمیز ہے. لوگ سمجھاتے ہیں چھوڑ ہمیں جانے دے یار, آج نہیں کل سدھر جائے گا. آگ نہیں کر رہا ہے, آگ نہیں ہوگا, ہو جائے گا. تو اگر آٹو سسٹم ہے تو آگ کا خاتمہ بھی آٹو ہوگا. صلوات در, بس اسی کو سمجھا دیتا ہوں. یہ سوچ کے ہم نہ خوش ہو جائیں کہ چلیے صاحب اللہ کا شکر ہے ابا کو دفن کر لیا, کوئی نافرمانی نہیں کی, آگ نہیں کی, جھنجھٹ ختم ہوا. کہ جی نہیں, جب تک آپ زندہ ہیں آپ ذمہ داری سے ہٹ نہیں سکتے ہیں. اور اب سن لیجئے, نمبر 1, مگر جانے دیجیے, ابھی کہیں گے صاحب کہاں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے, تو میں کہاں کتاب تو لایا نہیں ہوں کہ سمجھا پاؤں آپ کو, لیکن ہے روایت وہ بھی کہ جانے دیجیے اس کو, باپ ہی پر چلیے. صلوات بر محمد و آل. باپ خوش تھا, اس دنیا سے چلا گیا, زبردست سوئیم, زبردست 40واں,
اس کے بعد 10 سال ہو گیا، آج ابا کو مرے پلٹ کے نہیں دیکھا کس حال میں۔ آپ روایات پڑھیے آغا، مرنے کے بعد بھی اولاد عاق ہو سکتی ہے، یس یہ روایت ہے۔ باپ نے عاق کر دیا، اولاد نالائق ہے، بیٹا واقعی نالائق ہے اور وہ قدرتاً عاق ہو گیا۔ وسیع حسن صاحب آئے مجلس پڑھنے، انہوں نے کہا باپ یہ ہے، باپ یہ ہے، باپ یہ ہے۔ احساس ہوا کہ نہیں بات تو صحیح ہے، غلطی ہوئی ہم سے، تو کیا مطلب راستہ بند ہو گیا اس کے لیے۔ اب اس نے اتنا ایصال ثواب کیا اپنے باپ کے لیے، اتنا ایصال ثواب کیا، اتنا ایصال ثواب کیا کہ وہی باپ، اس کی روح خوش ہو گئی۔ روایت کہتی ہے آنکھ ختم ہو سکتا ہے۔ ہم سے یہ کہا گیا کہ یہ بھی پڑھ دیجئے گا کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے مرنے کے بعد۔ کوئی بھی نیک کام کریں ہم آپ، کیا جاتا ہے؟ کسی غریب کو ہم نے 50 روپے دیے، مدد کی ہے، کسی کو بتانا بھی نہیں، پالنے والے یہ 50 روپے جو میں اس غریب کو دے رہا ہوں، اس کا 1/3 جتنا آپ کی مرضی ہے، 1/3 مسئلہ میرے باپ کو ڈیلی ہو سکتا ہے۔ سناؤں آپ کو؟ صلوات پڑھی، 1 سیکنڈ کا قصہ ہے بس۔ مرحوم علامہ طباطبائی رضوان اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ، تفسیر المیزان 20 جلدوں میں، وہ قم میں رہتے تھے، ان کے بھائی بڑے یا چھوٹے نہیں معلوم، وہ گاؤں میں رہتے تھے اپنے، تو ٹیلی فون تو اس زمانے میں تھا نہیں، وہ کارڈ آیا، خط کہ میں نے والد صاحب کو خواب میں دیکھا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد حسین نے اتنی زبردست تفسیر کی کتاب لکھی، میرا حق نہیں دیا۔ پہنچ گئے آپ؟ جی بہرحال علامہ طباطبائی علامہ ہیں، ان کو احساس ہوا کہ ہاں کیا ہے۔ انہوں نے اسی وقت نیت کی، پالنے والے اس تفسیر کے لکھنے میں جو ثواب ہے اس کا 1/3 میرے والد کا۔ اب ان کی نیت سے گاؤں میں ان کا بھائی بھی نہیں واقف ہے۔ کچھ دنوں کے بعد دوسرا خط چلا آ رہا ہے کہ ہاں میں نے پھر دیکھا ابا کو خواب میں، کہہ رہے ہاں اب محمد حسین نے میرا حق ادا کر دیا۔ تو جیسے زندگی میں جیسے تھانوں میں رجسٹر ہوتا ہے، جانتے ہیں آپ، اب دلی کا نہیں معلوم، ہمارے یہاں یو پی میں وہ 10 نمبر کا رجسٹر الگ ہوتا ہے اور 9 نمبر کا رجسٹر الگ ہوتا ہے نا، تو کہتے نہیں بچپن میں ارے فلانواں نمبر 10 ہی ہے، تو اس کا مطلب کہ 10 نمبر کے رجسٹر میں خطرناک لوگوں کے نام درج ہوتے تھے۔ ویسے ہی اللہ کے یہاں بھی رجسٹر ہے، سمجھا، نیک لوگوں کا الگ نام لکھا جائے گا، 10 نمبر والوں کا الگ لکھا جائے گا۔ ایک روایت ہے، صلوات بر محمد اور اتنا ٹکڑا تو بہت جو ہے وہ ون کا گھوما بھی اتنا حصہ، من زارا قبر ابوی او احدہما یوم الجمعہ، جمعرات بھی ہے لیکن اس روایت میں جمعہ ہے، جو بھی اپنے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کسی ایک کی زیارت کو جائے جمعے کے دن، ماں باپ کو کیا ملے گا؟ دیکھیے اللہ جو ہے ہماری فطرت سے واقف ہے، اللہ کو سب پتہ ہے کہ کمبخت انسان اتنے لالچی ہیں کہ چاہے باپ کا بھی میٹر ہو، جب تک خود کو کچھ نہیں ملے گا یہ سب کچھ نہیں کریں گے۔ سمجھائیں آپ کو؟ 2 منٹ بڑھ جائے گی، صلوات بر محمد۔ مزاج ہمارا سر بولیے، یہ ہمارا اپنا مزاج۔ کسی کا انتقال ہو گیا، غسل دے گا کوئی، ثواب کس کو ملے گا؟ مردے کو کہ غسل دینے والے کو؟ کفن پہنائے گا کوئی، ثواب کس کو ملے گا؟ یہ سب کیا ہے، کبھی انشاءاللہ وقت ہوا تو نقل کروں گا، غسل دینے کا ثواب کیا ہے، کفن پہنانے کا ثواب کیا ہے۔ کاندھا دینا، ایک کاندھے پر 10 گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں، چاروں کاندھا دے دیے 40 گناہ کبیرہ معاف ہوں گے۔ کس کا معاف ہوگا؟ کاندھا دینے والے کا۔ قبر میں اتارے گا، ثواب کس کو ملے گا؟ اتارنے والے۔ مٹی دے گا، ثواب کس کو ملے گا؟ تو یہ کس کو ثواب ملتا رہا، مردے کو کہ ہم کو آپ کو؟ ہے نا، مٹی دے دی گئی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا امروہے میں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا دھوڑلی میں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کاندھے میں ہے، مٹی دینے تک ہے پبلک۔ اب اس کے بعد جیسے ہی قبر برابر ہوئی کیا کرنا ہے؟ انا انزلنا پڑھ، اس کا ثواب کس کو ملنا ہے؟ آپ کو بھی ملے گا، ایسا نہیں کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو نہیں ملے گا، لیکن مین کس کے لیے پڑھا جا رہا ہے؟
मुर्दे के लिए। जब तक हमको सवाब मिलता रहा तब तक हम सब मौजूद थे, और जैसे ही बात आई कि अब मुर्दे को मिलना है, सबकी मोटरसाइकिल और कार स्टार्ट हो जाती है। तो अल्लाह खूब समझता है कि ये इंसान इतना खुद गरज है कि ये बाप को भी कुछ नहीं देगा जब तक खुद को कुछ नहीं मिलेगा। सलवात पर मोहम्मद। लिहाजा अल्लाह ने बाप को क्या मिलना है नहीं बताया रसूलुल्लाह ने इस हदीस में। हमको क्या मिलेगा बाप की कब्र पे जाके, वो बताया। कम से कम कमबख्त इसी लालच में आए। मन ज़ारा क़ब्र अबवै औ अहदिहिमा, जो माँ बाप की कब्र पे या माँ बाप में से किसी एक की कब्र पे जाए जुमे के दिन, गुफ़िरा लह, ये बाप की बात नहीं कि माफ हो जाएगा, उस बेटे को कहा जा रहा है जो कब्र पे जा रहा है, औलाद को, गुफ़िरा लह, बख्श दिया जाएगा। वह कुतिबा बारन, और ऐसी औलाद का नाम नेकूकारों के रजिस्टर में लिखा जाएगा। तो ये नहीं कि अब्बा मर गए तो जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, अगर हम भूल गए तब भी आँख हो सकते हैं। लिहाजा अपने हर अमल में, मैंने कहा ना, कोई हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी यतीम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, फीस दे रहे हैं उसकी 2000 रुपये महीना, नियत करने में क्या जाता है, खुदा इसका 1/3 मेरे अब्बा को, 1/3 मेरी अम्मा को, बकिया तो आपको बच रहा है ना, बस। और अगर वाकई देखना है कि माँ बाप के साथ कैसा सलूक होना चाहिए, तो इसके लिए बेहतरीन नमूना करबला है, बेहतरीन नमूना अमल करबला है। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रुखसत में बहुत से मनाजिर हैं। मिन जुमला उन मनाजिर के आए, देखिए मैं नहीं कहता अलयाज़ु बिल्लाह के हज़रत अब्बास की शहादत हल्की है, जनाब कासिम की शहादत मामूली है, असहाब की, हबीब की, मुस्लिम की, अकबर की शहादत मामूली है, नहीं, बहुत बड़ा सदमा है। लेकिन चाहे अब्बास अलैहिस्सलाम हो, चाहे हज़रत अली अकबर हो, चाहे असहाब हो, जिनकी भी खबर शहादत आई है, सदमा है, तकलीफ़ है, अज़ियत है, लेकिन फिर भी एक ढारस है ना कि अभी भैया हैं, अभी इमाम हैं। इतना तो इत्मीनान खैमे में औरतों को है ना, हज़रत ज़ैनब को है ना। अच्छा, कम से कम तादाद जो करबला में यजीदी फ़ौज की है वो कितनी है? 25,000, 30, 35, कहने वाले तो और भी ज़्यादा, लाख तक, लेकिन आप कम मान लीजिए, 25 से 35 मान लीजिए, तो 25,000 की पब्लिक कम नहीं है। अपने पूरे फ़ौजी साजो सामान के साथ आप बताइए 25,000 की फ़ौज कितने बड़े इलाके में फैली होगी। और इधर इमाम हुसैन के साथ 200 के अंदर पूरा है, 72 ये लोग और 80 से कुछ कमो बेश औरतें बच्चे, 82 या कुछ कम, 200 के अंदर पूरा काफिला इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह का है। अब ऐसे हालात में आप दुश्मन की फौज उनके खैमों पे, तो जिधर निगाह जाएगी हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन तो नजर आएगा। अब आप हर चीज़ पढ़ी नहीं जाती, हर चीज़ किताब में नहीं होती, न पढ़ने वाला पढ़ पाएगा, न समझाने वाला समझा सकता है। आप खुद आंखें बंद करके दिल की आंखों से करबला का मैदान देखिए कि जिधर निगाह जाएगी हर तरफ दुश्मन ही दुश्मन तो नज़र आएंगे। कि इतने में इमाम हुसैन की आवाज़ आई, ज़ैनब खुदा हाफिज़। ए रुक़ैया और रुबाब खुदा हाफिज़। अब तक जितने मैदान में गए आए इतनी ढारस तो थी ना कि इमाम का सहारा है, भैया का सहारा है। लेकिन अब जब इमाम ने कहा होगा बीबी की नज़र जिधर जा हर तरफ दुश्मन, चनांचे रिवायत कहती है आगे बढ़ी, दोनों बाहें इमाम के गले में डाल के लिपट गई, फरमाते भैया मैं नहीं जाने दूंगी। अकेली ज़ैनब यतीमों को देखे, बीमार को देखे, बेवाओं को देखे,
یہ وقت ہے شاید، جیسا کہ بعض بزرگوں کا کہنا شاید امام نے علم امامت کا استعمال کیا، اس لیے کہ یہ شاید احساس ہو گیا حضرت کو کہ زینب سے اجازت آسان کام نہیں ہے ان حالات میں، لہٰذا کہتے ہیں فَأَشَارَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَىٰ قَلْبِ أُخْتِهِ، بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا۔ نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی، شرح صدر پیدا ہوا، جدا ہوئیں، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ۔ اب اس میں بہت سے مناظر ہیں، میں آپ کو ادھر لے کے چلتا ہوں۔ باپ من جملہ المناظر کے مرحوم علی نقی فیض الاسلام بزرگ عالم ہیں، انہوں نے جناب زینب پر کتاب لکھی ہے ترجمہ خاتون دوسرا، اس میں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا زینب سے سلام اللہ علیہا کہ بہن میں چاہتا ہوں اپنے فرزند سے رخصت ہو لوں۔ آگے آگے حضرت زینب ہیں، پیچھے پیچھے امام حسین آئے اس خیمے میں جو مخصوص تھا امام سجاد سے، تقریباً غشی تو نہیں کہہ سکتے، غشی کا سا عالم شاید۔ حضرت زینب نے شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو، باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ سیکھیے کربلا سے باپ کے ساتھ کہاں تک آدمی کو کرنا چاہیے۔ شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو، باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا۔ امام سجاد نے دو چیزیں سبب ہیں احترام کا، ایک تو باپ ہے امام حسین اور دوسرے امام ہیں۔ احترام واجب ہے نہیں واجب ہے، اور وہ بھی امام سجاد علیہ السلام۔ روایت کہتی ہے امام سجاد نے آنکھ کھولی، بابا کو دیکھا، اتنی نقاہت آ گئی تھی، اتنی کمزوری آ گئی تھی، اٹھنا چاہا، ہمت جواب دے گئی۔ جانتے ہیں کیا فرمایا؟ رخ کیا حضرت زینب کی طرف، بس ختم کر دیا مجلس۔ بھوپی اماں بیٹا ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو سکوں۔ جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے، غور سے باپ کو دیکھا۔ کیا ہوا بابا؟ جنگ۔ ایک ایک کو پوچھنے لگے، سنتے رہتے ہیں نا، اور جواب ہے مارے گئے، مارے گئے۔ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے، میں نے کوئی روایت نہیں دیکھی، لیکن اس روایت کی ساخت سے ایسا لگتا ہے جیسے امام حسین کو سلام اللہ علیہ اپنے بیمار فرزند پر ترس آ گیا کہ یہ کب تک کس کس کو پوچھتے رہیں گے اور میں کس کو بتاتا رہوں گا مارے گئے مارے گئے۔ شاید حضرت نے یہ سوچ کے سوالات کے سلسلے کو بند کرنا چاہا، چنانچہ فرماتے ہیں بیٹا بس اتنا سمجھ لو مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے، بس اتنا سن۔ ابھی میں نے عرض کیا نا امام سے بیٹھا نہیں جا رہا، حضرت زینب کے ہاتھوں کے سہارے تھے۔ ایک مرتبہ رخ کیا جناب زینب کی طرف، فرماتے بھوپی اماں ایک عصا لا دیجئے بھوپی اماں ایک عصا لا دیجئے۔ میرے لال عصا کیا کرو گے؟ میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ کہ بھوپی اماں دیکھ نہیں رہی میرا باپ اکیلا ہے، میرا باپ تنہا ہے، عصا پہ تکیہ کروں گا، نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا۔ امام تڑپ گئے، فرمایا بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ، تمہیں کوفے جانا ہے، تمہیں شام جانا ہے۔ دل چاہتا عرض کروں مولا آقا یا امام سجاد آپ تو امام ہیں، آپ کو حکم شریعت آپ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ آپ بیمار ہیں، بیمار پر جہاد نہیں ہے مولا، کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کہ جہاد ثابت ہے نا، اور 1 گھنٹے سے قوم کو کیا سمجھا رہے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جہاں تک ہو سکے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ اب جب قیامت تک میرے بابا کی مجلس ہو، بچوں کو بتانا
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ہم ماں باپ پر کبھی احسان نہیں کر سکتے، جہاں تک ہو سکے جتنا بس میں ہے اپنے باپ کے ساتھ ہم سب کو اللہ توفیق دے، حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرتے رہیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك الله ربي صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ پروردگار سورہ حمد و توحید اور صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم احتشام احمد ابن نظر احمد صاحب کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمارے اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما۔ یا اللہ اس منحوس بیماری کا بحق حسین مظلوم خدا اس کا خاتمہ جلد از جلد فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔